بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہماری گفتگو جو ہے وہ پانی کے احکام میں چل رہی تھی، اور مسئلہ نمبر 17 ہم نے پڑھ لیا تھا. 18ویں کو چھوڑ دیں. 19واں مسئلہ. خوب یہ بھی بہرحال پیش آنے والا ظاہر مسئلہ ہے کہ اگر انسان ایک نجس چیز کو اگر کل پانی سے متصل نل کے نیچے دھوئے تو یہ کل پانی کی ڈیفینیشن ہمارے پاس آ گئی. اب نل میں جو پانی آتا ہے یہ اوپر کے ٹینک سے متصل ہے. اگر اوپر کا ٹینک اگر کل پانی کے برابر ہے یا کل سے زیادہ ہے، اور بظاہر جو یہاں کا سسٹم ہے وہ سسٹم بھی یہ کہ یہ مین لائن سے بھی جو وہ کنیکٹڈ ہے، تو اگر یہ اطمینان ہے کہ یہ جو کہ وہاں سے بالکل ہر لحاظ سے کنیکٹڈ ہے تو آپ کے نل میں آنے والا پانی جو وہ کر کے حکم میں ہو جائے گا. جب کر کے حکم میں ہو جائے گا تو اگر اس کے نیچے اگر کوئی چیز دھوئی جا رہی ہو اور پاک کی جا رہی ہو تو اب جو اس میں سے جو پانی گرے گا، یہ جو پانی گرے گا یہ پانی پاک ہے، اگر اس میں عین نجاست کی رنگ بو اور ذائقہ نہ ہو. جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ایک حوض ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر اس میں 1 بالٹی خون ڈال دی تو اس میں جو ہے وہ 1 بالٹی اگر ہم نے خون ڈال دی تو اب اس میں اس کا رنگ تبدیل ہو گیا تو یہ کل پانی حوض کا پانی نجس ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی جو وہ اسی طریقے سے کہ نل کے نیچے جب ہم دھو رہے ہیں تو اگر اس میں رنگ بو اور ذائقہ ہے تو نجس ہے، اور اگر نہیں ہے تو پاک ہے. لہذا اگر مثال کو کوئی کپڑے دھو رہا ہے یا کوئی اپنے ہاتھ پیر دھو رہا ہے، کوئی نجاست دھو رہا ہے، تو وہ جو پانی گر رہا ہے اگر وہ کر سے متصل ہے تو وہ پاک بھی ہے اور نجس بھی نہیں ہوگا. انسان کا جسم وغیرہ وغیرہ وہ سارے احکام چلیں گے. اسی طرح جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک بالٹی ہے، ایک ٹب ہے، ایک ٹب ہے پانی سے بھری ہوئی ہے اور ہم نے اوپر سے نل کھلا ہوا ہے. اب یہ جو بالٹی کا پانی ہے یہ کر ہے یا قلیل؟ اب یہ کر ہے، چونکہ کر سے متصل ہے لہذا یہ بھی کر کے ہی حکم میں ہی ہوگا. اب 20واں مسئلہ یہ اب کینیڈا والوں کے لیے ہو سکتا ہے، مسقط والوں کے لیے تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر اتنی سردی ہو کہ پانی جو برف بن جائے. یہ تو ہمارے ریفریجریٹر میں بھی نہیں بنتا ہوگا، تو لہٰذا جو کہ اس مسئلے کو جو وہ فی الحال چھوڑ دیتے ہیں کوئی. اور ویسے بھی اتنا پریکٹیکل بھی شاید ایران کی حد تک شاید پریکٹیکل ہو سکتا ہے. وہاں پہ عام طور پر حوض بھی ہوتے ہیں اور برف بھی جم جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. خوب یہ مسئلہ نمبر 21. یہ مسئلہ نمبر 21 ایک جنرل قانون ہے ہمارے پاس. یہ قانون کام کا قانون ہے. اس قانون کا نام ہے استصحاب. کہ اگر ایک پانی جو کر کے برابر تھا، اب ہم کو شک ہے کہ آیا اب بھی وہ کر کے برابر ہے یا کر کے برابر نہیں ہے، تو اس کو کر پانی ہی سمجھیں گے یعنی استصحاب جاری کریں گے. پہلے کر تھا، اب شک ہے کہ کر ہے یا کر نہیں، تو حالت سابقہ پرانی جو حالت ہے اسی کو ہم استصحاب کریں گے اور کہیں گے کہ اب بھی یہ کر ہے. کر کے حکم میں یعنی کیا مطلب؟ یعنی نجاست کو پاک بھی کرے گا اور نجاست سے متصل ہونے کی وجہ سے نجس بھی نہیں ہوگا. یہ سارے آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے اس کے. اور اس کے برعکس اگر ایک پانی پہلے قلیل تھا اور اب شک ہے کہ کر ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ قلیل پانی کے حکم میں ہوگا اور کر پانی کا حکم اس کے اوپر نہیں چلے گا. اب ایک تیسری شک بھی بیان کر دیتے جو انہوں نے بیان نہیں کیے. وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کہیں مسافر خانے میں گئے، ہم کسی ہوٹل میں گئے. آپ تو ہوٹل تو بہرحال
اصل کہیں خلاصہ یہ کہیں گئے ہم اور ہمیں نہیں معلوم کیا آیا یہ پانی جو نل میں آ رہا ہے کورے یا قلیل ہے. اس کی گزشتہ حالت ہی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ابھی تو ہم نئے آئے یہاں پر. تو شک کی صورت میں اس کو قلیل پانی ہی سمجھا جائے گا. تو یہ ایک استصحاب ایک جنرل قانون ہے جو ہر جگہ چلتا ہے کہ مثال کے ساتھ نے وضو کیا, اب شک ہو رہا کہ یہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, تو استصحاب جاری کریں گے اور کہیں گے کہ پہلے وضو تھا, اب شک ہے کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, تو ہم سمجھیں گے کہ وضو نہیں ٹوٹا اور اسی میں نماز پڑھ لیں گے. ہاں اس میں ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر بعد میں یاد آ جائے کہ بھائی وضو تو ٹوٹ گیا تھا, تو پھر وہ جو نماز ہے وہ قطعاً باطل ہوگی, اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا. تو یہ استصحاب کی مثالیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کے کام آتی ہے. ایک چیز نجس تھی, شک ہے کہ اس کو پاک کیا یا نہیں کیا, تو اس کو نجس سمجھیں گے. ایک چیز پاک تھی, شک ہے کہ وہ نجس ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس کو پاک سمجھیں گے, وغیرہ وغیرہ. مسئلہ نمبر 22. ایک سوال تھا. جی آپ نے وضو کا جو مسئلہ بتایا اس میں اگر شک ہو کے ٹوٹا ہے کہ نہیں, تو اس میں کیا اس طرح کا ہمیں یاد آ رہا ہے مسئلہ کہ اگر شک ہو کے اگر کنفرم ہو کے حدث پیش آیا تھا لیکن شک ہو کے وضو سے پہلے یا بعد میں, تو اس میں بھی یہی ہوگا؟ خوب, یہ ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ ایک پیچیدہ ترین مسئلہ ہے کہ یعنی آپ اگر یہ سب دیکھیں, جو میں نے مثالیں دی سمپل مثالیں دی ہیں کہ ہم صبح اٹھے ہیں, نارمل طریقے ہوتا ہے ہمارا کہ ہم وضو کرتے ہیں اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. آج ہم مصلی پر کھڑے ہیں, ہم سو کر اٹھے ہیں, شک ہے کہ جو کہ آیا میں نے وضو آج کیا یا نہیں کیا, تو چونکہ حدث یقینی ہے اور وضو مشکوک ہے, لہٰذا جو کوئی یہاں پر استصحاب کریں گے حدث کو اور کہیں گے کہ اب بھی ہمارا وضو نہیں ہے اور جا کے ہم کو وضو کرنا ہوگا چاہے ہماری روز کی عادت ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح مغرب کے لیے ہم کھڑے ہوئے, مغرب کے لیے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اب ہم کو یاد ہے کہ ہم نے دوپہر میں جو نماز پڑھی تھی اس کے بعد تو ہم واش روم نہیں گئے, وضو نہیں ٹوٹا ہمارا, یا شک ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, ظہر اثر کے لیے کنفرم وضو کیا تھا. تو اس صورت میں سمپل جو آپ استصحاب کریں گے اور کہیں گے انشاءاللہ مغرب عشاء کے لیے آپ کا وضو باقی ہے. یہ تو سمپل مثال ہے. اب آپ یوں کہیں کہ یہ آپ کو یاد ہے کہ واش روم بھی گئے ہیں اور وضو بھی کیا ہے, اب نہیں معلوم پہلے ہم واش روم گئے تھے پھر وضو کیا یا ہم نے وضو کیا تو پھر واش روم گئے. یہ پیچیدہ ہے, اس کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں کہ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک دفعہ وضو کا وقت یاد ہے, ایک دفعہ واش روم کا وقت یاد ہے, ایک دفعہ دونوں یاد نہیں ہے. تو یہ 3 صورتیں بنتی ہے اور یہ عام طور پر پیش بھی نہیں آتا ہے, اور ان صورتوں سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جا کے دوبارہ وضو کر لیں. صحیح بات ہے؟ جی. خوب, آغا ایک اور چیز آپ نے کہا کہ اگر شک ہوگا تو ہم قلیل پانی سمجھیں گے. جی تو یعنی کہ ہر بار ہمیں تحقیق کرنا ضروری ہوگا یا کوئی افلائی طریقے سے ہمیں یقین حاصل ہو سکتا ہے؟ 22ویں مسئلے میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پانی کا کر ہونا کیسے ثابت ہوگا. پانی کا کر ہونا یا تو انسان کو یقین ہو یا اطمینان عقلائی ہو. ایک قانون یاد رکھیے گا, جہاں پر بھی آگے سیستانی اطمینان کا لفظ لے کر آئے, عقلائی نہ بھی لگائے, تو وہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مراد اطمینان سے آگے سیستانی کی اطمینان عقلائی مراد ہے. اب آپ مثال کے طور پر کسی ہوٹل میں گئے, عراق گئے, ایران گئے, شام گئے, عمرے پہ گئے, دبئی گئے, کہیں پر بھی آپ گئے, وہاں پہ آپ ہوٹل میں ہیں, وہ معلوم ہے کتنی بڑی ہوٹل ہے, اب ایک لوٹے کا پانی تو نہیں رکھا ہوگا انہوں نے اوپر, وہ معلوم ہے کر پانی ہے, اطمینان ہے, یقین ہے, وہ بھی یہ کہلائے گا یقین ہے, اطمینان کافی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کے جو وہ انٹرکام سے فون کر کے پوچھے کہ یہ جو اوپر کی ٹنکی ہے کتنا کر پانی ہے اس کے اندر, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ کو یقین ہے, اطمینان کافی ہے. یہ ایک طریقہ,
یہی آپ کا سوال تھا، صحیح؟ جی آقا. صحیح. دوسرا طریقہ یہ کہ دو عادل مرد کہہ دے کہ یہ پانی کور ہے. اب سوال، یہ بھی ایک قانون ہے، ایک عادل مرد سے بات ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ایک عادل مرد سے اگر یقین یا اطمینان آ جائے تو پہلی کیٹیگری میں داخل ہو گیا. لیکن اگر ایک عادل مرد سے اگر یقین یا اطمینان نہ آئے تو کیا ایک عادل کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ یہ اختلاف ہے فقہا کے درمیان، اور مشہور فقہا وہی کہتے جو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ایک عادل سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کو یقین یا اطمینان نہ آئے. اگر یقین یا اطمینان آ جائے تو وہ پہلی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. لیکن اگر جو ہے وہ آپ کو اطمینان نہ آئے تو ایک عادل کے قول سے آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ثابت ہونا مشکل ہے، اشکال رکھتا ہے. بخلاف آغوئی مشہور کے برخلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عادل کہنے کے قول سے بھی چاہے اطمینان نہ آئے موضوعات ثابت ہو جاتے ہیں. موضوعات یعنی یہ پانی کور ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، قبلہ اس طرف ہے، یہ سب موضوعات ہے، یہ سب موضوعی مثالیں ہیں. آخری کے لحاظ ایک عادل کے نزدیک کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. اگر سیستانی کہتے کہ دو عادل آ کر گواہی دے یا آپ کو اس کے کہنے سے اطمینان یا یقین حاصل ہو جائے. اچھا، ایک مسئلہ توضیح سے ہٹ کر، توضیح میں نہیں ہے لیکن کام کا مسئلہ ہی ہے. مسئلہ ہے کس چیز کا جو آگے سیستانی نے توضیح جامع المسائل میں مسئلہ بیان کیا ہے. وہ مسئلہ ہے، اچھا نہیں، وہ آب قلیل کا مسئلہ ہے. صحیح ہے، اس کو پھر ابھی ہم فی الحال یہاں پہ نہیں بیان کرتے ہیں، جب ہم آب قلیل کو پڑھیں گے تو وہاں پر اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.